نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم. سورہ یوسف کے آخری رکوع کی آیات ہے. سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے قصے اور واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور آخری آیات میں اس پورے واقعے کا خلاصہ بیان ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس سے پہلی آیات میں یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو ہم نے واقعہ تمہیں بتایا ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ تم نے کچھ بیٹھ کر گھڑ لیا، یہ کسی سے کوئی سنی سنائی بات تم نے لوگوں کو بتا دی، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے وحی کیا گیا ہے. وہ واقعہ یہ وہ غیب کا علم تھا جس کا اس سے پہلے آپ کو بھی پتہ نہیں تھا اور اس تفصیلات کے ساتھ دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا، اور حقیقت پر مبنی علم اس کی وحی ہم نے آپ کی طرف کی. جب یہ واقعہ پیش آ رہا تھا، اب آپ اس واقعے کو بغور پڑھیں گے، سنیں گے، یوں لگے گا جیسے یہ واقعہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. حالانکہ جب یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا ہے اس وقت آپ کو وہاں موجود نہیں تھے. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. اس کے باوجود لوگوں کا عجیب حال ہے کہ اللہ کو ماننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اس کی باتوں پر یقین نہیں رکھتے، اس کی تعلیمات کو دل و جان سے قبول نہیں کرتے، اس کے پیغمبر کی اتباع اور اطاعت نہیں کرتے. آج کی 10 میں جو آیات پڑھی گئی ہیں اس میں بھی اللہ نے یہی بات انسانوں کی غفلت کو سامنے رکھتے ہوئے بیان کی ہے کہ دیکھیں آسمان و زمین میں قدرت کی، معرفت کی کتنی نشانیاں موجود ہیں، لیکن لوگوں کا عجیب حال ہے. بجائے ان سے رہنمائی لینے کے، عبرت حاصل کرنے کے، سبق سیکھنے کے، بس ان سے یوں ہی سرسری ان کو دیکھتے ہوئے گزر جاتی ہیں اور ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے، منہ موڑ لیتے. میں وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اتنی نشانی ہیں آسمانوں میں اور زمین میں کہ یمرون علیہا کہ لوگ ان کے پاس سے گزرتے ہیں لیکن وہم عنہا معرضون. ان کا حال یہ ہے کہ وہ ان سے سبق اور درس لینے کے بجائے اعراض کر رہے ہیں. روزانہ انسان قدرت کی کتنی عجائبات دیکھتا ہے. یہی دیکھ لو ابھی صبح کے وقت ہم اٹھے کس طرح آہستہ آہستہ روشنی نمودار ہو رہی ہے، رات کس طرح آہستہ آہستہ وہ جا رہی ہے اور ختم ہو رہی ہے، تاریکی چھٹ رہی ہے. قدرت کی کتنی بڑی ایک نشانی ہے. یہ قدرت نے جو نظام بنایا ہے لیل و نہار کی تبدیلی کا، اور پھر اسی طرح دنیا میں یہ جو انقلابات برپا ہوتے ہیں کہ ایک قوم زوال اور پستی سے دوچار ہوتی ہے اور اللہ کسی عظیم الشان رہنما کے ذریعے سے، اس کی جماعت کے ذریعے سے وہاں ایک تبدیلی پیدا کر دیتا ہے. وہ ظلم کے حالات انصاف میں بدل جاتی ہیں، بدامنی خوشحالی میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی اس طرح دنیا میں ہمیشہ تبدیلیاں اور انقلابات پیدا کرتا رہا. اب بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم دنیا میں
نازل ہو رہی ہے اس وقت موجود لوگوں کو متنبع اور خبردار کیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی ان آیات سے اعراض کر رہے ہو، منہ موڑ رہے ہو، اس میں غور و فکر نہیں کر رہے۔ حالانکہ جیسے یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے تم نے یہ بات سمجھ آئی کہ کس طرح انہوں نے انقلاب پیدا کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت بڑا انقلاب پیدا کرے گا، حالات کو بدلیں گے، یہ ظلم کی سیاہ رات جلد کافور ہوگی، جلد ختم ہوگی۔ یہ اس وقت کہا جا رہا ہے جب آپ مکہ میں انتہائی شدت کی مشکل کی حالت میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلا یہاں اللہ کی عبادت نہیں کی جانے کی اجازت دی جاتی تھی، آپ کے ساتھیوں پر تشدد ہو رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کے مکر و فریب اور تدبیریں اختیار کی جا رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثروں کا حال یہ ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، عجیب بات اللہ نے فرمائی کہ مانتے ہیں اللہ کو۔ آج یہی حال مسلمان کا ہے جو اس وقت کی مشرک کا تھا۔ قرآن کی دوسری جگہ پر فرمایا ہے کہ آپ ان سے ذرا سوال کریں، پوچھیں من خلق وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے؟ کس نے اس کائنات کے نظام کو تمہارے لیے تمہارے کام اور خدمت میں لگا دیا ہے؟ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، چاند سورج تمہیں توانائی دے رہا ہے، یہ کون ہے جس نے یہ سارا نظام قائم و دائم کیا ہے؟ لِيَقُولُنَّ اللَّهُ، یقیناً اس بات کا اقرار و اعتراف کریں گے کہ وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کو مانتے ہیں۔ مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے، کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کیا کرتے تھے؟ لا شریک لک الا هو شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے مگر ہاں جن کو تو نے اپنا شریک بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں کہ ان میں سے اکثروں کا حال یہ ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں لیکن ساتھ شرک میں بھی مبتلا ہے۔ اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، یہی آج مسلمان کا حال ہے، اللہ کو مانتا ہے کہ وہی اس کائنات کا خالق ہے، وہی مدبر ہے، وہی ہے جو اس کائنات کو بنانے کے بعد اس نے اس کائنات کے اندر انسانوں کو ایک قانون دیا، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اور شریعت دی ہے، لیکن ساتھ ساتھ کیا کریں گے؟ اس میں شرک کریں گے، اللہ کے اس بتائے ہوئے طریقے زندگی کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے کو اپنائیں گے۔ آج یہی مسلمان شرک میں مبتلا نہیں ہے۔ کون سا اسلامی ملک ہے جہاں اللہ کے اس بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مکمل عمل ہو رہا ہے، شریعت کے مطابق؟ آج اگر عبادات اللہ کی ہم کرتے ہیں تو سیاست ہم سامراج کی کرتے ہیں، اگر اللہ کی توحید اور وحدانیت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں؟ شرک میں بھی مبتلا ہیں، ہم نے کہیں اور آقا اور خدا بنا رکھی ہیں، نجات دہندہ بنا رکھی ہیں کہ وہ ہماری مشکل کے لیے ہماری مشکلوں کو حل کرنے والے ہوئی ہیں۔ ہماری معیشت کو اللہ کے قانون سے ہٹ کر ہم نے اپنی مرضی کی بنا رکھی ہے، سود پر مبنی ہماری معیشت ہے جس کو اللہ نے اپنے سے اعلان جنگ کو قرار دیا ہے۔ آپ کے حکمران کہتے ہیں، آپ کے سابقہ صدور میں سے ایک صدر صاحب کہتے ہیں کہ علماء کو کوئی راستہ نکالنا چاہیے کہ کسی طرح یہ سود کی معیشت حلال ہو جائے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج اس طرح کی اسلامی بینکاری، حالانکہ روایتی بینکاری اور اسلامی بینکاری میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اسلامی بینکاری اسلام کے نام پر اس میں عجیب و غریب ہیر پھیر کر کے، ہیلے بہانے کر کے اس کو
جائز قرار دے دیا گیا، حالانکہ وہ بھی سارا کا سارا اسی بینک کے تحت کام کر رہا ہے جو رویتی بینک، جس بڑے بینک عالمی بینک کے تحت جیسے وہ کام کر رہا ہے، دونوں ایک ہی بینک کے تحت اسٹیٹ بینک کے تابع ہیں دونوں، اور اسٹیٹ بینک آپ کے ورلڈ بینک، IMF بینک، دنیا کے بڑے بینکوں کے تابع ہیں، ان کی پالیسیوں سے ہٹ کر وہ کام نہیں کر سکتے، اور پھر ان کا طرز زندگی دیکھیں تو جو پروفیشنل ہیں، جو رویتی بینکاری ہے، ان سے زیادہ اس میں سرمایہ دار کو زیادہ فائدہ ہو، اسی لیے تو آج ہر رویتی بینک نے اپنی ایک اسلامی برانچ بھی لازمی کھولی ہے، کیونکہ اس میں ان کو پرافٹ زیادہ ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر تمام کمپنیاں، تمام کاروباری ادارے وہ پریشان ہیں، وہ ان کو نقصان ہو رہا ہے، لیکن آپ کے اسلامی بینک کا سب سے بڑا پرافٹ ان کو حاصل ہو رہا ہے۔ اسلامی معیشت کا تو مدار اس پر ہے کہ دولت زیادہ سے زیادہ غریبوں کی طرف بڑھے، کئی لا دولت بین الاغنیاء منکم، کہ دولت صرف چند مالدار ہاتھوں میں نہ رہے، غریبوں میں دولت جانی چاہیے، نیچے اس کا بھاؤ ہونا چاہیے، اور یہاں ساری دولت مخصوص طبقے کی طرف ان کے ہاتھوں میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسی بینکاری جو اسلام کی تھوڑی ہو سکتی ہے کہ جس میں دولت سمٹ کر وہ چند سرمایہ داروں کے ہاتھوں میں جمع ہو جائے، غریب آدمی بیچارہ وہی نان شبینے کو ترستا رہے۔ اللہ کو بھی مانتے ہیں لیکن اپنی طرف سے سارا سسٹم اور نظام قائم کیا ہوا ہے۔ آج آپ کے ملک کی سیاست، معیشت، معاشرت وہ سب کن کی ہے؟ سامراج، انگریز کی، دشمنوں کی، اور ساتھ یہ کہتے ہیں مسلمان بھی اللہ کو بھی مانتے ہیں۔ قرآن میں اللہ یہ بات کر رہا ہے کہ عجیب حال ہے، ان میں سے اکثر کا حال یہ ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن ساتھ کیا کرتے ہیں؟ شرک بھی کرتے ہیں، مشرک بھی ہیں۔ شرک صرف یہی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کریں۔ وہ ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، وہ کہتی ہیں توحید چے برپائے ریزی زرش، کہ فولاد ہندی نہیں بر سرش، امید و حراسش نہ باشد ذکس، ہم ہی توحید و بس، تم توحید کے دعوے دار لوگ ہو، توحید جانتے بھی ہو کسے کہتے ہیں؟ توحید یہ ہے کہ تمہارے پاؤں پر سونے، ہیرے، جواہرات، مال و دولت کے انبار لگ جائیں، تمہارے سر پر ہندوستان کی تلوار کسی دور میں اپنی کاٹ میں ضرب المثل تھی، وہ ایک آدمی لے کر کھڑا ہو جائے، تمہیں نہ تو ان سے امید ہو نہ اس کا ڈر ہو، امید اور ڈر صرف اللہ سے ہو، اسی سے اپنی امیدیں وابستہ کرو اور اسی سے ڈرو، یہی توحید ہے۔ ہم ہی اس توحید و بس، اس کے علاوہ توحید کیا ہے؟ آج تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں چلنا ہے، لہذا ہمیں دوسروں کی طریقہ کار کو جب تک نہیں اپنائیں کہ ہم نہیں بچ سکتے، اس لیے علماء کو کچھ درمیان میں، جیسے ان کے اپنے باپ کی شریعت ہے، اپنی مرضی سے اس میں کوئی تبدیلیاں ہیر پھیر کرتے رہے، جی کہتے ہیں کہ علماء کو سوچنا چاہیے، کچھ کرنا چاہیے کہ وہ کچھ ایسا راستہ نکالیں کہ یہ سود جائز ہو جائے۔ یہ اپنی مرضی سے شریعت بنا لینا، طریقہ کار زندگی کا اختیار کر لینا، یہ شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثروں کا حال یہ ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں لیکن ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ آج مسلمان اس لیے تو زوال کا شکار ہے کہ اللہ کی تعلیمات کو مکمل طور پر تسلیم نہیں کر رہا، ان پر عمل نہیں کر رہا۔ افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کیا یہ اس بات سے مطمئن ہو گئے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب آئے اور انہیں ڈھانپ لے؟ غاشیۃ من عذاب اللہ او تأتیہم الساعۃ بغتہ، یا قیامت ہی آ جائے، وہ گھڑی آ جائے جو ان کو تباہ و برباد کر دے، وہ اچانک آئے گی۔ قیامت کی گھڑی بہت بڑی گھڑی اور بہت بڑا حادثہ اور واقعہ ہوگا،
اور وہ جب آئے گا تو بتا کر نہیں آئے گا، بغتہ، اچانک ہی آئے گا، وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یعنی انہیں ڈرنا چاہیے، اللہ خبردار کر رہا ہے، متنبہ کر رہا ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو اور بچو، اور اللہ کی آیات اور احکامات سے رہنمائی لو۔ اور قرآن نے ایک اور بات بیان فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے میرا راستہ تو یہ ہے۔ کون سا راستہ میرا؟ یہ وہی جو یوسف علیہ السلام نے راستہ اختیار کیا۔ پیچھے ساری داستان یا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے یوسف علیہ السلام کا، کہ انہوں نے کس طریقے سے معاشی تنگ دستی، قحط سالی کے اوپر کنٹرول کیا، کیسا بہترین امن کا، خوشحالی کا، انصاف پر مبنی نظام انہوں نے قائم کیا۔ یہ پورا اس واقعے میں تفصیل سے بیان ہوا۔ حضور سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیں کہ ھذہ سبیلی، میرا بھی یہ راستہ ہے۔ آج بہت سارے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو بتلاتے ہیں، یہ حضور کا راستہ ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میرا راستہ تو یہ راستہ ہے جو ابھی بیان ہوا تمہارے سامنے، ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اسی راستے کی طرف میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں۔ ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، پوری بصیرت اور عقل و سمجھ کے ساتھ میں تمہیں بلا رہا ہوں۔ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، نہ صرف میں، انا ومن اتبعنی، جو میرے پیچھے چلنے والے، میری اتباع کرنے والے ہیں، ان کا بھی یہ راستہ ہے۔ جی حضور فرما رہے میرا راستہ بھی یہی ہے۔ گویا کہ آپ نے دنیا میں حکمرانی قائم کی، جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے خزائن الارض کا کیا بنا دیں؟ مالک بنا دیں، مجھے حکمران بنائیں، وزارت خزانہ میرے سپرد کریں، اس سارے مسائل کو میں کنٹرول کرتا ہوں۔ میرا بھی یہ راستہ ہے۔ حضرت ابوبکر حضور کے سب سے بڑے متبع ہیں۔ حضرت ابوبکر کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے دعا کرتے اللہم آتنی ملکا کبیرا، اے اللہ مجھے بہت بڑی مملکت عطا فرما، مجھے بہت بڑی حکمرانی عطا فرما۔ گویا ابوبکر کا راستہ بھی کیا ہے؟ حکمرانی قائم کرنے کا راستہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے؟ عدل و انصاف پر مبنی حکمرانی قائم کر رہے ہیں، حضور کے بڑے متبع ہیں حضرت ابوبکر کے بعد۔ حضرت عثمان کا راستہ کیا ہے؟ اور آج مسلمان اتنا مایوس ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ یہ تو دنیا داری ہے، یہ دنیا ہے، دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنا، امن قائم کرنا، معاشی خوشحالی کا نظام قائم کرنا، انسانی مسائل کو حل کرنا، وہ ہم نے بدماشوں کے حوالے کر دیا، مفاد پرست سامراجی طاقت و قوتوں کے حوالے کر دیا۔ حضور کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ، میں اس کی دعوت دیتا ہوں، اس راستے کی، اللہ کی طرف تمہیں میں بلاتا ہوں، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ کی ذات ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے اور میں مشرک نہیں ہوں۔ جی وما انا من المشرکین، جن مشرکوں کا پہلے پیچھے ذکر کیا کہ ایمان بھی لاتے ہیں اور ساتھ شرک بھی کر رہے ہیں، میں ایسا نہیں ہوں، میں تو مکمل اللہ کے قوانین اور آئین کا میں بھی اور میرے متبعین بھی اس کے پابند ہیں۔ وما انا من المشرکین، تو قرآن نے یہ بات یہاں بڑے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں سمجھائی ہے۔ آگے مزید اللہ نے اس حوالے سے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، اس پر انشاءاللہ کل آئندہ درس میں بات کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب کرے۔